بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، کسی سے آپ 2 سال ریلیشن شپ میں رہو یا 4 سال یا 6 سال یا 10 سال، نکاح تو آپ کا وہی ہوگا جہاں اللہ کا حکم ہوگا، جہاں لکھ دیا گیا ہے اپنی مرضی سے غلط راستوں سے اپنے ہم سفر نہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ آپ صرف اپنا کردار اور قیامت والے دن کا اعمال نامہ داغدار کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ سورہ الفلق کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ سورہ فلق قرآن مجید کی ایک مختصر مگر نہایت بابرکت سورت ہے۔ یہ قرآن پاک کے آخری پارے یعنی 30ویں پارے میں ہے اور اس میں کل 5 آیات ہیں۔ یہ ایک مکی صورت ہے، یعنی اس کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر قسم کی ظاہری اور باطنی برائیوں سے پناہ مانگنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ سورہ فلق میں خاص طور پر اندھیرے کی برائی، جادو کرنے والوں کے شر، حسد کرنے والوں کے حسد اور دیگر نقصانات سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے۔ یہ صورت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کو ہر حال میں صرف اللہ ہی سے مدد اور حفاظت طلب کرنی چاہیے، کیونکہ وہی سب سے بڑا محافظ ہے۔ یہ صورت روزمرہ زندگی میں پڑھنا بہت مفید ہے، خاص طور پر سونے سے پہلے، کیونکہ یہ انسان کو ہر قسم کی برائیوں اور شیطانی اثرات سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سورہ فلق کی آیت نمبر 1 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ اس کی تفسیر ہے، چونکہ کل یعنی کہو کا لفظ اس پیغام کا ایک حصہ ہے جو تبلیغ رسالت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بذریعہ وحی نازل ہوا ہے۔ اس لیے اگرچہ اس ارشاد کے اولین مخاطب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، مگر آپ کے بعد ہر مومن بھی اس کا مخاطب ہے۔ اس آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، پناہ مانگنے کے فعل میں لازم 3 اجزاء شامل ہوتے ہیں: ایک بجائے خود پناہ مانگنا، دوسرے پناہ مانگنے والا، تیسرا وہ جس کی پناہ مانگی جائے۔ پناہ مانگنے سے مراد کسی چیز سے خوف محسوس کر کے اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے کسی دوسرے کی حفاظت میں جانا، یا اس کی آڑ لینا، یا اس سے لپٹ جانا، یا اس کے سائے میں چلا جانا ہے۔ پناہ مانگنے والا بہرحال وہی شخص ہوتا ہے جو محسوس کرتا ہے کہ جس چیز سے وہ ڈر رہا ہے اس کا مقابلہ وہ خود نہیں کر سکے گا، بلکہ وہ اس کا حاجت مند ہے کہ اس سے بچنے کے لیے دوسرے کی پناہ لے۔ پھر جس کی پناہ مانگی جاتی ہے وہ لازماً کوئی ایسا ہی شخص یا وجود ہوتا ہے جس کے متعلق پناہ لینے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس خوفناک چیز سے وہی اس کو بچا سکتا ہے۔ اب پناہ کی ایک قسم تو وہ ہے جو قوانین طبع کے مطابق عالمی اسباب کے اندر کسی محسوس مادی چیز یا شخص یا طاقت سے حاصل کی جاتی ہے، مثلا دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے کسی قلعے میں پناہ لینا، یا گولیوں کی بوچھاڑ سے بچنے کے لیے خندق یا کسی دمدمے یا کسی دیوار کی آڑ لینا، یا کسی طاقتور ظالم سے بچنے کے لیے کسی انسان یا قوم یا حکومت کی پناہ لینا، یا دھوپ سے بچنے کے لیے کسی درخت یا عمارت کے سائے میں پناہ لینا۔ بخلاف اس کے دوسری قسم وہ ہے جس میں ہر طرح کے خطرات کی مادی، اخلاقی یا روحانی مضرتوں اور نقصان رساں چیزوں سے کسی فوق الفطری ہستی کی پناہ اس عقیدے کی بنا پر مانگی جاتی ہے کہ وہ ہستی عالم اسباب پر حکمراں ہے اور بالا تر از حس و ادراک کے طریقے سے اس شخص کی ضرور حفاظت کر سکتی ہے جو اس کی پناہ ڈھونڈ رہا ہے۔
پناہ کی یہ دوسری قسم ہی نہ صرف سورہ فلق اور سورہ ناس میں مراد ہے، بلکہ قرآن اور حدیث میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد یہی خاص قسم کی پناہ ہے۔ اور عقیدہ توحید کا لازمہ یہ ہے کہ اس نوعیت کا تعوذ یا استعاذہ یعنی پناہ مانگنا اللہ کے سوا اور کسی سے نہ کیا جائے۔ مشرکین اس نوعیت کا تحفظ اللہ کے سوا دوسری ہستیوں یعنی جنوں یا دیویوں اور دیوتاؤں سے مانگتے تھے اور آج بھی مانگتے ہیں۔ مادہ پرست لوگ اس کے لیے بھی مادی ذرائع وسائل ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیونکہ وہ کسی فوق الفطری طاقت کے قائل نہیں ہیں، مگر مومن ایسی تمام آفات و بلیات کے مقابلے میں جن کو دفع کرنے پر وہ خود اپنے آپ کو قادر نہیں سمجھا، صرف اللہ کی طرف رجوع کرتا اور اسی کی پناہ مانگتا ہے۔ مثال کے طور پر مشرکین کے متعلق قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، یعنی اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ سورہ الجن آیت نمبر 6۔ اور اس کی تشریح کرتے ہوئے ہم سورہ الجن حاشیہ نمبر 7 میں حضرت عبداللہ بن عباس کی یہ روایت نقل کر چکے ہیں کہ مشرکین عرب کو جب رات کسی سنسان وادی میں گزارنی پڑتی تو وہ پکار کر کہتے ہم اس وادی کے رب کی یعنی اس جن کی جو اس وادی پر حکمران ہے یا اس وادی کا مالک ہے پناہ مانگتے ہیں۔ بخلاف اس کے فرعون کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیش کردہ عظیم نشانیوں کو دیکھ کر فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ یعنی وہ اپنے بل بوتے پر اکڑ گیا۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 39۔ لیکن خدا پرستوں کا رویہ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس چیز کا بھی وہ خوف محسوس کرتے ہیں، خواہ وہ مادی ہو یا اخلاقی یا روحانی، اس کے شر سے بچنے کے لیے وہ خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مریم کے متعلق بیان ہوا ہے کہ جب اچانک تنہائی میں خدا کا فرشتہ ایک مرد کی شکل میں ان کے سامنے آیا، جبکہ وہ نہ جانتی تھی کہ یہ فرشتہ ہے، تو انہوں نے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، یعنی اگر تو خدا سے ڈرنے والا آدمی ہے تو میں تجھ سے خدا رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ سورہ مریم آیت نمبر 18۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے ایک بیجا دعا کی اور جواب میں اللہ کی طرف سے ان پر ڈانٹ پڑی تو انہوں نے فوراً عرض کیا قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، یعنی میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے ایسی چیز کی درخواست کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 47۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، تو انہوں نے جواب میں فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یعنی میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 67۔ یہی شان ان تمام تعوذات کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتب حدیث میں منقول ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسب ذیل دعاؤں کو ملاحظہ کیجیے۔ اس آیت کی تفسیر تھوڑی لمبی ہے، لہذا نیکسٹ انشاءاللہ یہیں سے سٹارٹ کریں گے جہاں سے آج سلسلہ ٹوٹ رہا ہے، یعنی دعائیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پاک پروردگار ہم سب کے رزق کے دانے دانے پر خیر و برکت عطا فرما، ہمارے روزگار میں آئی ہوئی ہر مصیبت، ہر مشکل، ہر پریشانی دور فرما، ہمارے حق میں جو بہتر ہوں وہ تمام نعمتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کے ہر ایک فرد کو صحت، عافیت، خوشحالی اور دونوں جہانوں کی کامیابیاں عطا فرما۔
آمین سم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔